اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم Subscribe and share this video as a Sadka Ejaria. وَأُوحِيَ إِلَى نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اور کوئی اب ایمان لائے گا ہی نہیں۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، بس تو آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو۔ یہ اس وقت کہا گیا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے عذاب کا مطالبہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، یا رب زمین میں ایک کافر بھی بسنے والا نہ رہنے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو ان پر غم مت کھا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اور ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی سے تیار کر، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کر، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، کہ وہ پانی میں ڈبو دیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، وہ نوح کشتی بنانے لگے، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے کے وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ، ان کی قوم کے جو سردار ان کے پاس سے گزرتے وہ کیا کرتے تھے؟ سخر منہ، وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ وہ کہتے اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے، کما تسخرون، جیسے تم ہم پر ہنستے ہو۔ بعض نے اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی اہلیہ کو لیا جو مومن نہیں تھے اور غرق ہونے والوں میں سے تھے۔ اب یہاں پہ مغرقون جو غرق ہونے والے لوگ ہیں ان سے مراد بعض نے کہا ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی اہلیہ ہیں جو مومن نہیں تھے اور غرق ہونے والے تھے، اور بعض نے کہا ہے کہ پوری قوم مراد ہے کہ ان کے لیے کوئی مہلت طلب مت کرنا کیونکہ اب ان کے ہلاک ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا مَن یَأْتِیہِ عَذَابٌ، کہ کس پر عذاب آتا ہے، یُخْزِیہِ، جو اسے رسوا کرے، وَیَحِلُّ عَلَیْهِ عَذَابٌ مُقِیمٌ، اور اس پر ہمیشہ کی سزا اتر آئے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا، وَفَارَ التَّنُّورُ، تو تنور ابلنے لگا، قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا فِي كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے یعنی دو جانور، ایک نر اور ایک مادہ سوار کر لیں۔ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے، یعنی کہ اہل ایمان والوں کو کشتی میں سوار کرنے کا حکم دیا گیا حضرت نوح علیہ السلام کو۔ بعض نے کل تعداد مرد اور عورت کی ملا کر 80 بتائی ہے، بعض نے اس سے بھی کم بتائی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے جو ایمان لانے والوں میں شامل تھے، سام، حام، یافیس، اور ان کی بیویاں، اور چوتھی بیوی یام کی تھی۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ، نوح نے کہا اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے۔ مجریہا ومرساہا، اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے۔ ان ربی لغفور رحیم، یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑے رحم والا ہے۔ بعض علماء نے کشتی یا سواری پر بیٹھتے وقت کسی دعا کا مستحب پڑھنا قرار دیا ہے، مگر حدیث میں ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، پڑھنا ثابت ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، وہ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر جا رہی تھی۔ وَنَادَى، اور نوح علیہ السلام نے اپنے لڑکے کو جو ایک کنارے پر تھا پکارا۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا، اور نوح علیہ السلام نے اپنے لڑکے کو جو ایک کنارے پر تھا پکار کر کہا اے میرے پیارے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں شامل نہ رہے، یعنی جب زمین پر پانی تھا حتیٰ کہ پہاڑ بھی پانی میں ڈوب گئے، یہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت میں پہاڑ کی طرف رواں تھی، ورنہ اتنی طوفانی پانی میں کشتی کی حیثیت ہی کیا ہوتی۔ اس لیے دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے بطور احسان فرمایا جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی سے
چڑھا لیا تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ اب یہاں جو یہ کہا گیا کہ اے میرے بیٹے سوار ہو جا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا تھا جس کا لقب کنعان اور نام یام تھا۔ اسے حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی کہ مسلمان ہو جا، کافروں کے ساتھ شامل رہ کر غرق ہونے والوں میں سے مت ہو۔ باپ بیٹے کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک طوفانی موج نے اپنی طغیانی کی زرد میں اسے لے لیا۔ قال سآوی الی جبل، اس نے جواب دیا میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا۔ یعصمنی من الماء، جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال، نوح نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہو، جن پر اللہ کا رحم ہوا۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک، فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا۔ ویا سماء اقلعی، اور اے آسمان بس کر تھم جا۔ وغیض الماء، اسی وقت پانی سوکھ گیا۔ وقضی الامر، پورا کام کر دیا گیا۔ واستوت علی الجودی، اور کشتی جودی پہاڑی نامی پر جا لگی۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں پر لعنت نازل ہو۔ نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا، فقالا، اور کہا میرے رب، ربی ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے غالباً شفقت کے جذبے سے مغلوب ہو کر بارگاہ الہی میں دعا کی۔ بعض کہتے ہیں کہ انہیں یہ خیال تھا کہ شاید یہ مسلمان ہو جائے گا، اس لیے اس کے بارے میں دعا کی۔ قولا، اللہ نے فرمایا یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، یقیناً وہ تیرے گھرانے میں سے نہیں ہے، اس کا کام بالکل ہی ناشائستہ ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تجھے ہرگز وہ چیز نہ مانگنی چاہیے جس کا تجھے مطلقاً علم نہ ہو۔ انی اعیذک فلا تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے اپنا شمار کرانے سے باز رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں علت بیان کر دی جس سے معلوم ہوا کہ جس کے پاس ایمان اور عمل صالح نہیں ہوگا، اللہ کے عذاب سے اللہ کا پیغمبر بھی بچانے سے قادر نہیں۔ آج کل لوگ پیروں، فقیروں، سجادہ نشینوں سے وابستگی ہی کو نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، عمل صالح کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ جب عمل صالح کے بغیر نبی سے نسبی قرابت بھی کام نہ آئی تو یہ وابستگیاں دنیاوی کیا کام آئیں گی۔ اسی آیت سے معلوم ہوا کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، اس کو بس اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اگر نوح علیہ السلام کو پہلے سے معلوم ہوتا کہ ان کی درخواست قبول نہیں ہوگی تو وہ یقیناً اس سے پرہیز فرماتے۔ قال ربی انی اعوذ بک، نوح نے کہا میرے پالنہار میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے سوال واقع کے مطابق نہیں تھا ان کا، اس لیے وہ اس بات کو فوراً ہی جان گئے، فوراً ہی اللہ سے رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ سے رحمت اور مغفرت طلب کری۔ قیلا یا نوح بسلام منا، فرمایا گیا کہ اے نوح ہماری جانب سے سلامتی، وبرکات علیکا، اور ان برکتوں کے ساتھ اتر جو تجھ پر ہیں، وعلی امم ممن معک، اور تیرے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر، وامم سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم، اور بہت سی وہ امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔
बहुत सी जमातों से मुराद वो गिरोह हैं जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार हुए, या आइंदा होने वाले गिरोह भी मुराद हैं जो इनकी नस्ल से होने वाले हैं। अगले फिक्रे में पेश नज़री का दूसरा मफहूम ज़्यादा वाज़ेह है। क्या दर्दनाक अजाब पहुंचेगा, ये वो गिरोह हैं जो कश्ती में बच जाने वालों की नस्ल से क़यामत तक होंगे। मतलब ये कि काफिरों को दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी गुजारने के लिए हम दुनिया का साजो सामान ज़रूर देंगे, लेकिन बिलाखिर अज़ाब अलीम से दो चार करेंगे। तिलका मिन अंबाइल गैबि नूहीहा इलैका, ये खबरें गैब की खबरों में से हैं जिनकी वही हम आपकी तरफ करते हैं। मा कुन्ता तअलमुहा, आप नहीं जानते थे इससे पहले इसको। वला कौमुका मिन कबली हादा, और ना ही आपकी कौम इससे पहले इसको जानती थी। फस्बिर इन्नल आक़िबता लिलमुत्तकीन, इसलिए आप सब्र करते रहिए, यकीन मानिए कि अंजामेकार परहेजगारों के लिए ही है। Subscribe and share as a Sadk Jaria.